بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری طرف سے بھی آپ خوش آمدید قبول کیجئے اور خدا را اس کو خوش آمد نہ سمجھیے۔ ویسے اگر ہم آپ کی خوش آمد بھی کرنا چاہیں تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ آپ ہمیں اتنا چاہتے ہیں، اتنا سراہتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں ہمیں 5 days a week at least, not 7 days a week, at times 7 days a week in some cases, alternate weeks میں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کبھی ہم آپ کو باہر مل جائیں یا ہمارے جو فیس بک یا پھر یوٹیوب پہ، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ It was amazing. میں بس یہاں سے 11 بجے نکلا اور اس کے بعد پھر نہ جانے کا پہنچا اور اس کے بعد آج صبح آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ The weekend was great. Just as the tea was fantastic, ویسے ہی the weekend was great. چلیں that's great، اچھی بات ہے۔ اور ویکینڈ پہ جی پلان کیا کریں کہ دن کو انجوائے کریں، یہ نہ سوچا کریں جی سارا دن سو کے گزاریں گے، تھوڑا سا سو بھی لیں۔ صدر ویسے یہ بات بہت اچھی ہے اور میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑا سا سو لیں لیکن اپنے دن کو تھوڑا بہت پروڈکٹیو بنائیں اور کچھ اپنے لیے ذرا سی می ٹائم نکالیں۔ اچھا، می ٹائم میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ 5 دن ہم کام کر رہے ہیں تو اگر ویکینڈ پہ 1 دن یا 2 دن کی آپ کو چھٹی ہے تو اس اسنا میں وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا نیند کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ اسے می ٹائم سمجھتے ہیں، تو وہ می ٹائم نہیں ہے نا، نہیں، اور اس سے آپ کی روٹین بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اٹس اے پارٹ آف می ٹائم۔ اوکے، آپ تھوڑا زیادہ سو لیں، لیکن ایک چیز اور کرنی چاہیے، جو صبح سویرے اٹھتے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب چھٹی آ گئی تو رات بھر جاگے جا رہے ہیں نیند سے فائٹ کر کے، نہیں، آپ اسی ٹائم پہ سوئیں، 1-2 گھنٹہ ذرا ایکسٹرا لگا لیں، صبح 1-2 گھنٹہ ذرا ایکسٹرا سو کے اٹھ جائیں، لیکن اپنی روٹین ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ آنے والا ویک جو ہوگا نا پھر وہ آپ کی نیند ساری ڈسٹرب، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ویکینڈ کے بعد جیسے آج دن کا آغاز ہوگا تو پھر آپ کا دن کا آغاز ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ، ایک انرجیٹک طریقے سے نہیں ہوگا، آپ تھوڑا سا لیتھارجک فیل کریں گے اور اس کا افیکٹ آپ کی صحت پہ بھی پڑے گا، اور ڈارک سرکلز اینڈ آل دیٹ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اچھی نیند کئی چیزوں کا کیور ہے، کئی بیماریوں سے سارٹ ہوتی ہیں، آپ کی باڈی ہیل کرتی ہے وین یو سلیپ۔ تو بہت ہو کیا ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما دوست محمد کھوسہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان اور نون لیگ کے 8-10 MNAs رابطے میں ہیں، چند دنوں میں بڑے نام سامنے آ جائیں گے۔ وزیر تجارت سید نوید قمر کہتے ہیں کہ IMF کا یہ رول نہیں کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کی شرائط رکھے، اگر IMF کا پروگرام نہ ہوا تو بھی ہمارے پاس اور کئی حل ہیں۔ اور ایشیا باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باڈی بلڈرز کی شاندار پرفارمنس، 33 کیٹیگریز میں 14 گولڈ میڈل سمیت 18 میڈل جیتے۔ ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن رمیز ابراہیم نے کم عمر انٹرنیشنل جج بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ تو ہمارا جوڑ توڑ کیوں یاد ہے آپ؟ پنجاب میں دیکھیں جوڑ توڑ کیسے چلتی ہے، پنجاب میں جوڑ توڑ کی جی، یہ تو ہوتا ہی ہے جناب، ایسا تو ہوتا ہی ہے، الیکشن سے قریب اس طرح کے معاملات ہمیں بہت دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب جو کانٹیکسٹ ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں اس چیز کی عادت ہو گئی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وی ٹیک اٹ پروفیشنلی، یعنی کہ ایک بات یہ ہے کہ پہلے بات ہوتی تھی نظریات کی، کہ اب جو جماعتیں ہیں آپس میں اس وقت بھی برسر اتحاد بھی ہیں اور برسر اقتدار بھی ہیں، ان کے آپس میں نظریات نہیں ملتے، ان کے مینیفیسٹوز مختلف ہیں اور سوچ ان کی مختلف ہے، اپروچ مختلف ہے، لیکن ابھی اتحاد کیے ہوئے ہیں حکومت میں رہنے کے لیے۔ لیکن اب دیکھیے گا جیسے ہی الیکشن قریب ہوں گے تو پھر زبان اور طریقہ کار سارا کے سارا چینج ہو جائے گا۔ ایک اور چیز بھی ہے صدف کہ اب یہ جو رہنما تحریک انصاف کے تھے جو اب کسی بھی وجہ سے وہاں سے اپنی جماعت کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں جانے کے متمنی ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ ان کی سوچ کیا ہوگی۔ وہ کچھ عرصے پہلے انہی جماعتوں کو کرپٹ کہتے تھے، انہی جماعتوں کو کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کو بیچ دیا، آپ بھول گئے جی، لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں مجھے یاد ہے، یہ وہ والے جملے ہیں جو ہم ماضی میں سنتے رہے، تو اگر ہم ماضی نکالتے چلے جائیں نا تو ایک لمبی فہرست ہے۔ اچھا لیکن بات یہ صدق کہ ریسنٹ ہسٹری میں یہ ہے کہ سارے اس میں ایک ہی طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، ذرا خبر ہماری جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ
پیپلز پارٹی کہتے ہیں ساری سینیریو میں جو بھی ہوا ہے اپریل کے بعد سے، پچھلے سال کے بعد سے، سب سے زیادہ بینیفیشری جو ساری صورتحال کی رہی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی. یہ تجزیہ کار کہتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہونے والے مزید 30 رہنما جیالے بن گئے. واو. سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 30 رہنماؤں نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما دوست محمد کھوسا کہتے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے ارکان پیپلز پارٹی سے رابطے کر رہے ہیں. اچھا وہ جہانگیر ترین گروپ میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ جہانگیر ترین گروپ میں بیکاز آئی ونڈر کہ کیا سچویشن ہو سکتا ہے انہیں اس گروپ کے مستقبل کے بارے میں پتہ نہ ہو، کیونکہ ترین صاحب ابھی عملی سیاست سے باہر ہے اور جب تک ان کا نام کلیئر نہیں ہوتا ایک بڑا میٹر ٹیم ہے وہ سامنے نہیں آئی. اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ نون لیگ اس معاملے میں حالانکہ سیاسی نقصان ان کا بڑا ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے یہ جو ابھی تک کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہی. اچھا. پیپلز پارٹی کے دروازے اس حوالے سے کھلے ہیں، لیکن نون لیگ کی طرف سے ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا کہ جی ان کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. لیٹس سی کہ اس کا کیا اثرات ہوں گے. بہرحال اب یہ ہے کہ دوست محمد کھوسا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ کے 8 سے 10 MNAs بھی ہمارے ساتھ رابطے میں، چند دنوں میں بڑے نام سامنے آ جائیں گے. اچھا لیٹس سی کیا کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنوبی پنجاب سے جو اس وقت آپ سے، آپ کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے میں؟ شاید ہی کوئی ایسا شخص یا ایسا گھرانہ ہوگا جو ہمارے ساتھ یا جن کے ساتھ ہم رابطے میں نہ ہوں. جہانگیر خان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا ایک عزت کا تعلق ہے. اس طرح کے سیٹ اپ کا فیوچر بڑا لمیٹڈ لگتا ہے. ترین صاحب کے ساتھ جو گروپ ہے ایک ان کا، جی کیا ان میں سے بھی کسی نے پیپلز پارٹی میں آنے کی بات؟ جی بہت سے لوگ ہیں جی. 8-10 MNAs اس طرح کے ہیں جی. ایک گروپ بنا ان کے نون والوں کی طرف سے جنہوں نے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچائی کہ جی ہمیں شیر کے نشان سے ہٹ کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اچھا. کیونکہ عوام میں ہماری پذیرائی بالکل نہیں ہو رہی. اعلیٰ قیادت کی طرف سے نون کی کافی برہمی کا اظہار کیا گیا. یہ تو کوئی بڑی ڈفرینٹ قسم کی بات کر رہے ہیں کہ شیر کے نشان پہ نہیں، کیونکہ عوام میں ہماری مقبولیت نہیں. خیر ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں. ذرا کائرہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کرنے جا رہی ہے. تو کائرہ صاحب بتائیے گا، عام شخصیات کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ لوگ پنجاب میں اپنی کیا پوزیشن بتائیں گے اس وقت جو بن رہی ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ پیپلز پارٹی دن بدن اپنی پوزیشن جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے. اب ہمیں دوسروں کی رائے کو سننا ہوگا، ان کو کلیکٹیو وزڈم کے تحت بیٹھ کے فیصلے ان سے لینے ہوں گے، ان سے مشورے کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. جب یہ عمل ہوا، اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کیا گیا یا ادروائز کیا گیا تو اس سے پاکستان میں بہتری آئی. تو یہ جو عمومی تاثر ہے اس سے پاکستان کے عام آدمی کے ذہن میں بھی اور جو الیکٹیبلز ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ، اور اس سے وہ لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی بڑی واضح تبدیلی کے ساتھ الیکشن میں. اچھا ابھی دوست محمد کھوسا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ کے بھی 8 سے 10 MNAs رابطے میں، اور وہ ظاہر ہے کہ چند دنوں میں بڑے نام سامنے آ جائیں گے. تو اس نوعیت کا بھی کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی آلریڈی سرپرائز دے رہی ہے. کون کس کے رابطے میں میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ کبھی جوائن کر چکے ہیں اور مزید بھی کئی لوگ جوائن کر رہے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی سے الگ ہونے والے دوستوں کا تعلق ہے یا پیپلز پارٹی چھوڑ کے جانے والے لوگوں کا تعلق ہے، وہ تو مجھے علم ہے کہ وہ رابطے میں ہے. لیکن اور کوئی رابطے میں ہے، یہ انہوں نے ایک اپنا اسپیسیفک انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے یا اس کے مطابق انہوں نے کلیم کیا ہے، مجھے اس کی صداقت کا پتہ نہیں. اچھا کائرہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اب جس طرح کی ہم سیاسی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں، تقسیم ہے، ایک طریقے کی بٹوارا ہوا ہے، تو آنے والے الیکشن میں کیا کوئی ایک جماعت اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یا اسے دوسروں پر ہی انحصار کرنا پڑے گا؟ اس وقت جو پولرائزیشن ہے اس میں بظاہر یہی کیفیت ہے کہ شاید کوئی ایک جماعت اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو. کوئی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئندہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بات کا وقت کا فیصلہ ہے. لیکن ایک بات بہرحال واضح طور پہ کلیئر ہے، جو بھی جماعت یا جماعتیں اگلی دفعہ حکومت بنائیں گی یا پوزیشن میں بیٹھیں گی، سب کو مل کے پاکستان کے لیے سوچ کے قانون سازی کرنی پڑے گی. سب کو مل کے وے فارورڈ کے طور پہ جو معاشی ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ حکومت میں ہوں،
हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ के भी कोऑपरेशन के रंग निकाल सकते हैं, या जो लार्जर जो फंडामेंटल किस्म के फैसले हैं वो कर सकते हैं। बाकी पॉलिसी लेवल की तब्दीलियां या कानून साजी की तब्दीलियां वक्त के साथ साथ होती रहे, तो मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव विजडम के तहत मुल्क को चलाने की ज्यादा जरूरत होगी। अच्छा, अब जरा ये एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने मरदमशुमारी के नताइज एक तो मुस्तरद करती हैं, दूसरा डिजिटल ऑडिट कराने का मुतालबा किया है। इस बारे में आपकी जमात क्या मौक़िफ़ रखती है? मरदमशुमारी एक ऐसा अमल है जिसको बड़ा संजीदा एक आईनी अमल है, और इस पे अगर किसी जमात का या जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पे सिंध गवर्नमेंट ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, और अगर ऐसा है तो बिल्कुल उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, और अगर कोई गलतियां हैं तो उसको करेक्ट होना चाहिए। ये डाटा जो पाकिस्तान की आइंदा मनसूबाबंदी का भी, अंदाज की सियासत का भी, आइंदा की हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका भी, इसके ऊपर बहुत सारे फैसले होने हैं, लिहाजा इसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो कायरा साहब, आप तो सारे पंजाब की सियासत में बड़े एक्टिव हैं, कराची की सियासत से जरा आप डिस्टेंस से हैं, इतना हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया तो होगा, लेकिन ये बताएं, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी दोनों ही दावा करें जी मेयर कराची का जियाला, पीपल्स पार्टी कहती है जियाला होगा, जमात इस्लामी कहते हैं हमारा होगा। आपके ख्याल में आप कितने पुरुमीद हैं कि आपकी ही पार्टी से होगा मेयर? जी, भरपूर उम्मीद से हूं कि जियाला होगा, और ये तकरीबन अब फैसला हो चुका, और हम समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का ये हक तस्लीम किया जाए, और हाँ, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो जमात इस्लामी को उन्होंने ऑफर तो की है, अब जमात इस्लामी उसको कबूल कर ले। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम प्री कंसीव माइंड के साथ पहले बैठ जाते हैं। कुछ लोग कुछ ओहदों के लिए अपने आप को क्वालिफाई करा के बैठ जाते हैं, और वो समझते हैं कि अब जो मैंने कह दिया है इसी के रिजल्ट इसी तरह आने चाहिए। इससे जमात को बाहर आना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि जो मौके पे हालात हैं उसके मुताबिक फैसला करें। पीपल्स पार्टी को मेयरशिप दे लें, वो डिप्टी मेयर बने, और कराची के मामला मिलके सूबाई हुकूमत के साथ मिलके, दोनों जमातें मिलके, एमक्यूएम और बाकी स्टेक होल्डर्स को मिला के, और वहां पे पीटीआई को भी, बाकी जमातों को भी, मुस्लिम लीग के लोगों को भी, सबको मिला के कराची के मामला को हल करने की तरफ चलना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब फॉर बीइंग। इंटरेस्टिंग चीज ये है, सुनने में कल मैं टीवी पे देख रही थी, एक चैनल पे एक रिपोर्टर जी वो अंदर की खबर दे रहे थे, वो कह रहे थे जी जमात इस्लामी तो अब पीटीआई के लोगों की जमानतें करा रही है, हाँ, ताकि वो ज़ाहिर है जो राय शुमारी होगी तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारी सूरत हाल ये तो अखबारों में भी इस हवाले से बात हुई थी, और काफी जो है वो तंज के रिश्ते बरसाए जा रहे थे, लेकिन लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। कराची को एक मेयर चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, बस अब जाहिर है कि मेयर चाहिए बाइख्तियार। मतलब आप ये देखें कि वो तो कहते हैं हम छीन लेंगे ना, अगर हाफिज साहब आते हैं तो वो तो कहते हैं हाफिज साहब, और अगर पीपल्स पार्टी से आता है तो उनको जरूरत नहीं होगी, हुकूमत में है ना, उनको जरूरत नहीं होगी। So we have this example. अब जनाब बात जरा कर लेते हैं महंगाई की, जो बर्क रफ्तारी है उसने चीखें निकाल दी हैं सबकी। अच्छा, अब चीखें निकाल के भी आवाज़ रुंध गई है, अब चीखें भी नहीं निकल रही हैं, अब आवाज़ भी नहीं निकल रही, अब समझ नहीं आ रहा कि आवाम को कि अब क्या करें, क्योंकि पहले जब चीखते थे, चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, आवाज़ उठाते थे तो कोई किसी के कानों पे सुनवाई हो जाती थी, कोई नोटिस ले लेता था, लेकिन अब ज़ाहिर तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हैं। अब सियासी जोड़ तोड़, आगे मुबैना इलेक्शन को रोकना, इतना शोर है बाकी चीजों का कि उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना। अब यह कि महंगाई आप देख लें, हम खुद ही आपको बताते हैं कि 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, 38% तक इस मई के महीने में थी। अब अवाम के जहनों में ये सवाल गूंज रहा है, अवाम को इससे नहीं फर्क पड़ता कि IMF के साथ क्या डील हुई है, फलाने के साथ क्या चक्कर हुआ है। अवाम ये कहते हैं भाई हमें बजट में क्या रिलीफ मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन। अवाम को नहीं पता कि वो क्यों कुर्बानियां दे रहे हैं, या जब भी कहा जाता है कि मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त में अवाम को खुमियाजा क्यों भुगतना पड़ता है, ये जो इनके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक ये भी है। और हमें जी ये बताया जाता है कि IMF से जी हम चाहते हैं कि अपने रिश्ते नाते सब तोड़ लें, लेकिन उसके लिए खुद मुख्तार होना पड़ता है ना इकोनॉमिकली। लेकिन IMF के पास इस वक्त जाना जरूरी है, क्योंकि जो आपके तरसीलात ज़र हैं, जो उसके रिजर्व्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा लो हद तक चले गए हैं, और इसकी वजह यह कि आपने इम्पोर्ट पे बैन लगाया हुआ है, तमाम तर पॉलिसियां आपने की हुई है। सैयद नवीद कमर जो कि वजीर तिजारत है, वो ये कहते हैं
کہ IMF کا یہ رول نہیں کہ وہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کی شرائط رکھے. ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے کیونکہ معاشی اور سیاسی استحکام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. قرض اور دیگر معاملات اور کے لیے ادارے ملک کی صورتحال معاشی طور پر دیکھتے ہیں, سیاسی طور پر نہیں. پھر انہوں نے کہا جی اگر IMF کا پروگرام نہ بھی ہوا تو بھی ہمارے پاس اور کئی آپشنز ہیں, ہم برآمدات بڑھا کر معیشت بہتر کر سکتے ہیں. پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام ہو جائے, اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی سولوشنز ہیں. ایک دفعہ ہمارے ریزروز صحیح لیول پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اتنے میسولی قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. IMF کا یہ رول نہیں ہے. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. جب IMF یا کوئی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کسی ملک کی اکانومی کو دیکھتا ہے, ان کا جو طریقہ ہوتا ہے اس چیز کو بتانے کا وہ اکنامک ٹرمز میں ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل ٹرمز میں نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا وہ ایکسٹینڈ کر گئے ہیں اپنے مینڈیٹ کو. آلرائٹ جی, تو اب اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم شہزاد صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ اس وقت بیسکلی چل کیا رہا ہے. اگر ہم IMF کے اینڈ سے بات کریں, کل ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اور مبینہ طور پر یہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ جو CPEC ہے اس کو پروگرام کو ٹھپ کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ IMF کے توسط سے ہمیں پیسے ملیں. CPEC کا پروگرام چل ہی کب رہا ہے؟ بہرحال جتنا بھی چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھپ کر دیا جائے. تو کیا ایسا ممکنات میں سے ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر فورس کیا جا رہا ہو پاکستان کو؟ جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. یہ پاسبل اس طرح سے ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو ہے وہ کافی پرابلمز ہیں. حالانکہ دونوں بہت بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں آپس میں. سب سے زیادہ ٹریڈ ان کی آپس میں ہوتی ہے. جی امریکہ نے جو ہے وہ ان پہ سینکشنز بھی لگائی ہیں بہت زیادہ چائنا پہ, اور اپنی مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے پینلائز کرنے کے لیے تاکہ جو ہے ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہے سچ, کیونکہ چائنا تو پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے اور چائنا کی اکانومی جو ہے بہت تیزی سے گرو کی ہے پچھلے 20 سالوں میں. تو چائنا کے ساتھ آف کورس ایک رائیولری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ یہ چاہتا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ پاکستان میں بھی چائنا کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ کم ہو. جو بھی کنٹریز چائنا کی طرف جھکے ہوئے ہیں وہ کم ہو, کیونکہ چائنا اپنا ایک انفلوئنس چاہتا ہے, امریکہ اپنا ایک انفلوئنس جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو یہ کس طرح کا کتنا دو بڑے ہاتھی ہیں, اس کے درمیان میں آپ اگر پھنس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھنا ہی ہوگا کہ آپ دونوں طرف جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ چلیں. تو میرے خیال میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ چاہے کہ جی آپ چائنا کی طرف کم جھکاؤ کریں. میرے خیال میں اس طرح سے ڈائریکٹ کہنا کہ جی وہ CPEC بند کروانا چاہتا ہے, تو CPEC تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ کافی حد تک کام اتنا ہوا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم تو 2018 تک 2018 کے بعد اس کا ٹارگٹ تھا کہ کلین انرجی ہمیں ملے گی 10,000 میگا واٹ, تو ہماری پتہ نہیں کیا کیا ضروریات اس سے پوری ہو جائیں گی, اور بھی جتنی ساری چیزیں تھیں کافی کچھ ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا. اب نہیں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بجلی اپنی جگہ بنی ہے, جنریشن اپنی جگہ بنی ہے. یہ ہمارے ایشوز ہے کہ ہم نے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن جس طرح سے بجلی بچائی جاتی ہے اس میں ہم نے انویسٹ نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ ہمارے پاس بجلی بھی نہیں پہنچی, اور دوسرا ہم نے کچھ اس طرح کے معاہدے بھی کیے, ایسی پالیسیز ہم نے رکھی ڈفرینٹ گورنمنٹس نے IPPs کو کہ فکس ریٹرن دیا اور ڈالر بیس ریٹرن دیا, اور روپی میں جو ہے آپ جو ہے وہ کما رہے ہیں اور ڈالر میں جو ہے آپ ری پے کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پرابلم رہا. اس کی وجہ سے آپ کے چائنیز کو بھی آج آپ کے پیمنٹس ٹائم پہ نہیں کی ہیں, جس کی وجہ سے چائنیز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلانٹ بند کر دیتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ جی پیمنٹس میری ٹائم پہ نہیں ہو رہی, جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے حالات اس طرح سے نہیں بہتر ہوئے. مجھے ذرا یہ بتائیں, جہاں پہ بات ہو رہی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنا اگر کمپیئر کیا جائے تو بڑا کریڈیٹر ہے. سری لنکا میں بھی سب سے زیادہ قرض چائنا کی جانب سے ہی دیا گیا ہوا تھا. پاکستان کی بات کر لیں تو اب جب یہ بھی تو IMF کی طرف سے کہا گیا تھا نا کہ جو دوست ممالک ہیں پہلے ذرا آپ ان سے اپنی فنڈنگ کرا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کے پاس جی قرض اتارنے کے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ نوید قمر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر IMF نہیں آتا تو ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. آپشن انہوں نے بتایا جی ہم برآمدات بڑھا لیں گے, تو اس پہ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں, سمجھا دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہم انریلسٹک ہوں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ IMF اگر نہیں آتا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت مشکل ہوگا.
اس میں برآمدات بڑھانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور برآمدات بڑھانے کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت, جو نظر نہیں آ رہی. نہ ٹریڈ پالیسی ہے, نہ اسٹریٹجی ہے, نہ کوئی لانگ ٹرم ہمارے پاس کوئی پلان ہے جو ہم آئی ایم ایف کو بھی دیں. تو دیکھیں آئی ایم ایف نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے, لیکن کلوز ٹو نہ سروائیو کر پائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوسری فنڈنگ اویلیبل ہوگی جو دنیا کا ایک اصول بن چکا ہے. آئی ایم ایف آئے گا تو پھر دوسرے آئیں گے کیونکہ آئی ایم ایف واحد ایک ادارہ جو نظر رکھ سکتا ہے. اب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک تو نوید قمر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس اور آپشنز ہیں, یہ بلف ہے یا کچھ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے بارٹر پہ کہ مختلف ملکوں سے جس میں ایران ہے یا باقی کچھ ملک ہیں ان کے ساتھ ہم کریں گے جس کے اندر ہمیں ڈالر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ چیزوں کے بدلے چیزوں کا تبادلہ ہوگا. یہ غیر قانونی طور پر تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری کافی جگہوں پہ رائج ہے, لیکن قانونی شکل دینے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بارٹر ٹریڈ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس میں کرنسی اگر یوز نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کرنسی یوز کیسے نہیں کریں گے آپ, کیونکہ ریلیٹیولی آپ اگر چاول دے رہے ہیں اور اس کی جگہ آپ تیل لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرائسنگ میکینزم تو رکھنا پڑے گا, اور کس طرح کہاں سے وہ ڈرائیو ہوگا. تو یہ جب پریکٹیکل سائڈ دیکھی جاتی ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کرنسی کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے اور اس کو آپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, نمبر 1. سیکنڈلی آپ اگر ایران, افغانستان اور ان کنٹریز کے ساتھ بارڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ہے کتنا؟ آپ کا مین ٹریڈ جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ہے. 90% سے زیادہ ٹریڈ آپ کا ان کے ساتھ. تو اگر 5-8% آپ کا ٹریڈ ان کے ساتھ ہو جائے گا تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کا مین امپیکٹ پڑے گا چائنا کے ساتھ ایف ٹی اے جو ہے ریوائز کرنا ہے, جو آپ نے ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر ان سے آپ بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ان کو بہت کم کرتے ہیں. امریکہ آپ کا مین پارٹنر امریکہ ہے جس کے ساتھ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں, امپورٹ کم کرتے ہیں. یورپ کے ساتھ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں, امپورٹ کم کرتے ہیں. اسی طرح آپ امپورٹ جو زیادہ کرتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ, جب آپ تیل لیتے ہیں ان سے تو بھائی 90-95% تو ان کنٹریز کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ ڈالر میں ہی کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ تو آپ بارٹر نہیں کرتے. تو بارٹر سے بہت بڑا فرق نہیں پڑنا. ہاں کچھ حد تک آپ کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکتی ہے, بٹ یہ حل نہیں ہے لانگ ٹرم. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد, انہوں نے اپنی معاشی طور پہ ماہرانہ رائے دی ہے. لیٹس سی جناب کیا پلاننگ, کیا آپشنز ہیں جن کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن پلاننگ اور آپشنز اور نہ جانے کیا کیا, لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم مینج کیسے کر رہے ہیں. اچھا اتنی ویسے شرم سی محسوس ہوتی ہے جب ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے, کسی سے قرض لے رہے ہیں اور اگلا قرض کے لیے اتنی شرائط رکھ رہا ہے, جائز ناجائز. اشفاق ہمارے بیانات کیوں نہیں رک رہے؟ جب ہم ایسے بیانات دیتے ہیں آتے ہیں, آنا ہے تو آئیں, نہیں آتے صدف ایسی بات ہے, اگر میں آپ سے پیسے کا تقاضا کروں کہ صدف مجھے آپ سے پیسے چاہیے مطلب 1 لاکھ روپے, اچھا اب اس کے اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ پتا ہو کہ بھائی آپ پے کیسے کر پائیں گے, آپ طریقہ کار کیسا ہو, اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے, اس وجہ سے کہ ماضی میں میرا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ میں آپ کو وقت پہ پیسے ادا نہیں کرتا رہا. ٹھیک ہے, اب آپ نے سوال کیا, اس کے بعد ہماری بات آئی گئی, پھر میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں, کسی سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی نہیں دینے تو دیں, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں, یہ نہ ہو, تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ وہی کریں گے جو آئی ایم ایف کر رہے ہیں. میں کہوں گی ہے آپشنز ہیں تو اویل دوز آپشنز. میرے پاس کیوں آ رہے ہیں پیسے لینے کے؟ پریسائزلی. اچھا جی, میں آئی ایم ایف کب سے بن گئی؟ ہاں آپ آئی ایم ایف کب سے بن گئی؟ مانیٹری فنڈ ہو سکتی ہیں لیکن انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو بہرحال پاکستان کو اس وقت بدترین معاشی صورتحال کا سامنا ہے جی. عام آدمی کا جینا, یعنی کہ میرے جیسے عام آدمی کا جینا تو مشکل کر دیا ہے, لیکن جو دعوے ہیں عام آدمی کے, حکومت کے بجٹ کو, اور دیکھیے سٹوری پہ فوکس کرنے دینا کہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دے گی. اب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ریلیف کیسے دے گی, اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو ریلیف لفظی حد تک یعنی کہ بجٹ کی حد تک دے سکتی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد شاید کرنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے. تو اسی پر ساہیوال سے نعیم شیخ ایک رپورٹ کر رہے ہیں جی. اب اس کے بعد بریک ہی بنتا ہے, ذرا آپ بھی بریک لیں, تھوڑا سا ہم بھی بریک لیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. اتنی لمبی نہیں ہے بریک. ویلکم بیک ونس اگین جناب, اور آپ کو بتائیں کہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوابوں کی, کھانوں کی, اور کوئی ہلکے پھلکے ڈائٹ والے کھانے نہیں بلکہ جی بکرے کی ہمارے ٹائپ کے نہیں. ویسے ڈائٹ والے تو ہمارے بھی نہیں ہوتے صدف, نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی بکرے کی نلیاں, پراٹھے, قیمے والے پراٹھے, اور پتہ نہیں مغز, اور یہ منٹوں میں صاف کر دیتے ہیں. اور بنتا کس میں؟ یہ دیسی گھی میں. اور کون لوگ اس پاکستان میں
یہ کام کرنے کے روادار ہیں. پہلوانوں کا جو شہر کہلاتا ہے گجرانوالا, یہ وہاں کے کھانے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت مشہور ہے, اور شہر کے لوگ کھانے آتے ہیں تو پھر وہ بس کھاتے ہی چلے آتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ذرا ہم آپ کو اس حوالے سے رپورٹ دکھا دیتے ہیں غلام فرید کی, وہ ہمیں مزید بتا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں کھانے, دیکھیے اور ساری چیزیں. لیکن اشفاق وہ جو روٹی ہے نا اس کو بھی چٹپٹا بنا دیا ہے, اس پہ پہلے دیسی گھی لگایا, اس کے بعد چٹنی لگائی. غلام فرید کا یہ جملہ کہ شہری یہ کھانا کھا کے سارا دن چست اور توانا, اور ہمیں جو ہے وہ اگر ہم یہ کھا لیں تو ایسا لگے کہ جیسے گاڑی میں موبائل آئل زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ کہیں کی نہیں رہتی, تو وہ والی ہمارا وہاں کا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس حوالے سے بھی رپورٹ ہم ریکویسٹ کریں گے غلام فرید سے کہ بنائیں کہ یہ گجرانوالا کے جو لوگ ہیں وہ اجتماعی طور پر ورزشیں کتنی کرتے ہیں, ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں, یعنی کہ جو کھاتے ہیں پچاتے ہیں, کتنی برن اس کو ہضم کرتے ہیں. تو ذرا بریک لیتے ہیں, ہم بات کریں گے غلام فرید سے بریک میں, آپ بریک لیجیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب زمانہ ہے ڈیجیٹل, اور ہر کوئی اس ڈیجیٹل بینکنگ کی بات کر رہا ہے. ڈیجیٹل بینکنگ ہے کیا, اور پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا کر رہی ہے, اور اسی حوالے سے بات کریں گے. جی آج کتنی تبدیل ہو سکتی ہے پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ سے سارا منظرنامہ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے گفتگو کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے بینک الفلاح کے چیف ڈیجیٹل آفیسر محمد یحییٰ خان صاحب. محمد یحییٰ خان صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں بیسک سے سوال ہے, واٹ از ڈیجیٹل بینکنگ؟ دیکھیں ڈیجیٹل بینکنگ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بینکنگ سروسز کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو ریموٹلی کر سکیں, ریموٹ کر سکیں, آپ کو برانچ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. پھر جو کانسیپٹ ہم آج جس کے اوپر بات کریں گے اس کی ایک لوز ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فجیٹل بینکنگ, فزیکل اینڈ ڈیجیٹل کا کمبینیشن. کیونکہ آپ ایک ٹائم عرصہ لگتا ہے کہ آپ کسی کو فل فزیکل سے فل ڈیجیٹل پر لے جائیں, یہ مائگریشن ہر معاشرے میں مشکل ہے, اٹس اے ٹرانزیشن. سو آپ فزیکل سے پہلے آپ فجیٹل پر لاتے ہیں کہ فزیکل سپیس تو ہے لیکن وہاں پہ ڈیجیٹل آپ ٹرانزیکشنز کر سکیں, اور جب آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے 2-3 سال میں پھر آپ فجیٹل سے فل ڈیجیٹل پر چلے جاتے ہیں. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کافی ساری بینکس یہ کام کر رہے ہیں کہ جی ایک تو برانچ لیس بینکنگ کا کانسیپٹ آ گیا, پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر ایپس کے ذریعے آپ اپنے فنڈز ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, بلز پے کرتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں, اے ٹی ایم کو بند کرنا ہو کھولنا ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا بینک یعنی کہ بینک الفلاح کیا جو کہ آج کل بڑی خبروں میں, اور بڑی خبروں میں اینڈ فار اے گڈ ریزن, تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ لوگ جس کی اتنا ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام لائک ادر بینکنگ؟ سو یہ کیا ہے جو ہم دکھا بھی رہے ہیں, پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں. سو دیکھیں الحمدللہ ہماری جرنی جو ہے کچھ سال پہلے شروع ہوئی تھی, اور ہم نے کوئی 75% اب ہمارے بینک کی کاؤنٹر ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل سے لوگ کرتے ہیں. اچھا, ڈیجیٹل اینڈ فجیٹل کے مکسچر سے کرتے ہیں, کچھ مشینوں پہ کرتے ہیں, کچھ ریموٹلی کرتے ہیں. تو ہم نے کوئی 2-1 سال پہلے یہ اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ اب واٹ وڈ بی دا فیوچر آف برانچز دین, رائٹ. اب برانچز بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, ڈیجیٹل بھی مائگریشن ہو رہی ہے. پھر ہم نے کچھ اپنی ریسرچز کی, پھر ہم وی آر گریٹفل, پھر ہم ریگولیٹر کے پاس گئے, اسٹیٹ بینک کے پاس, ان ریسرچ کو لے کے, اور ہم نے ان سے کہا کہ جی یہ پوری دنیا میں اب کام ہو رہا ہے ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے, اینڈ یو نو وی مسٹ گیو دیم کریڈٹ ویئر از ڈیو. انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, سمجھا, اور پھر ہمیں اس ایک کانسیپٹ برانچ کا اپروول دیا. واٹ از دیٹ؟ جو ابھی ہم نے زمزمہ کراچی میں لانچ کی ہے. وہ ہے کہ ہمارے پاس 3 اس کے اندر بنیادی چیزیں جو ہمارے کسٹمرز نے ہم سے مانگی, جو ہم نے دی ہیں. اس کے اندر پہلی چیز کسٹمرز نے کہا کہ مجھے فائنینشیل سروسز سے متعلق تمام چیزیں انڈر ون روف ایکسیسیبل ہونی چاہیے. مجھے آپ کے برانچ جانا پڑے نہ ایک کام کرنے کے لیے, پھر کال سینٹر فون کرنا پڑے دوسرے کام کے لیے, پھر مجھے اگر آپ کی سے گاڑی کا لون لینا ہے تو میں کسی اور جگہ پر جاؤں گا, رائٹ. یہ ایک تمام ایک بنیادی کمی تھی کہ مختلف. انہوں نے کہا جی ہر چیز ایک چینل پہ ہونی چاہیے. دوسری چیز انہوں نے کہا 24/7 بینکنگ ہونی چاہیے. اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ میرے لائف سٹائل کے اندر بینکنگ کو موجود ہونا چاہیے, نہ کہ بینک علیحدہ ہے اور
یا مجھے اس چیز کے لیے ہے. الگ سے ٹائم نکالنا پڑا ہے. Correct. اچھا میں ایک مثال اس میں دوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کافی دیر سے آتی ہے. آئی ریمبر بیک ان 2004 آئی ہیڈ این اکاؤنٹ ان بینکاک. وہاں پر جو سیام بینک میں یا بینکاک بینک میں جو اکاؤنٹس ہوتے تھے, آپ کے پاس ایک پاس بک ہوتی تھی. رات کے وقت کسی بھی وقت آپ جا کے کہیں پر بھی آپ پیسے جمع کریں, اپنی پاس بک کو وہیں پہ اپڈیٹ کریں, وہ وہیں پہ اپڈیٹ ہو جاتی تھی, اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہمارے پاس یہ آنے میں ابھی بھی بہت سے بینکوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے. اب کافی چیزیں اپڈیٹ ہوگی, تو ہمیں ٹائم لگتا ہے کیچ اپ کرنے میں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مختلف وجوہات ہیں, بٹ یس ہم یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا لیگ کرتے ہیں چیزوں کو. پھر ہمارے معاشرے کی کچھ جو ضروریات ہیں وہ مختلف ہیں, اور ان کو ٹائم ہم وی آر ون آف دا لارجسٹ کیش ڈومینیٹڈ اکانومی. لوگ کیش میں ڈیل کرنا پسند کرتے ہیں. انڈاکیومنٹڈ کی وجہ سے ہے, یا اویئرنیس نہیں ہے, یا کچھ فائنینشیل سروسز میں کام نہیں کیا. جنریشن جن کو نہیں پتا کہ آن لائن کیسے. لیکن آپ ہمیں بتائیں کیا کیا پروڈکٹ ہیں. لائک میں نے سنا ہے وہاں کیفے بھی ہے اس برانچ میں آپ جائیں, ٹائم اسپینڈ کریں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ. آپ نے لاکر کا بھی بتایا, اینڈ یو مینشنڈ ون تھنگ ایز ویل کہ آپ اپنے اکاؤنٹ بھی وہاں پہ خود کھول سکتے ہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. سو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو دی ادر ریسرچ جو ہم نے شیئر بھی کی اپنے ریگولیٹر سے, وہ یہ کہ کسٹمرز یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہ لگے میں بینک برانچ میں داخل ہوں, بیکاز the emotions that you attach with walking into a bank are not the best of the emotions, right? But the emotions, because you're always on your guard. Because you're always on your guard, right? Absolutely. But the emotions that you attach with eating food are very different, and the emotions that you attach with shopping are also very different. So when you enter into this branch at Zamzam Karachi, inshallah, the first thing you see is the food counter by Primo, is the brand offered by Zanders, people behind the success of Zanders and Colette and Evergreen. Unhone yahan pe Primo brand launch kiya hai. The other thing that you see is a tech gadget store. And we can buy those. You can buy now pay later کے ذریعے. جو اس میں ہم نے احتیاط کی وہ یہ کی ہے کہ بینک اس چیز کو نہیں بیچتا, وہ مرچنٹس ہیں جن کو ہم نے وہ اسپیس دی ہے مینج کرنے کے لیے, وہ بیچتے ہیں. آپ قسطیں کروا دیتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی, ہم قسطیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ کے اوپر قسطوں پہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا, اور لاکرز کا بتائیں کہ کسی بھی ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں؟ جی کسی بھی ٹائم وہاں پہ ہمارے لاکرز موجود ہیں. وہ ڈیجیٹل لاکرز ہیں. آپ کے پاس ایک آپ کا کارڈ ہوگا جس کے اوپر وہ لاکر ٹیگ ہوا ہوتا ہے, اور آپ کو اپنا انگوٹھا چاہیے ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ایز لانگ ایز یو ہیو اٹ ود یو, آپ جائیں اپنے لاکر کو 24/7 کمال ایکسیس کریں. تو ہمیں کل ہی بلکہ ہم رات کو ادھر تھے تو کچھ خواتین آئی ہوئی تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ زبردست ہے, کیونکہ ہمیں اکثر سیٹرڈے سنڈے کو جب کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے, سڈنلی بھی ریئلائز ہم نے لاکر سے وہ جیولری نہیں نکلوائی جو ہمیں چاہیے تھی. سو دے کین کم اینڈ. چلیں, زبردست, تھینک یو سو مچ کافی ہیسل فری یہاں پہ تمام یا خان صاحب فار بینگ ود اس, اور بڑا زبردست طریقے سے, اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ, بیکاز یہ بڑی زبردست فیچرز ہیں جو کہیں اور نظر نہیں آتے. تو چلیں جی, آپ نے دیکھ لیا بینک الفلاح کتنی زبردست چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ میں آفر کر رہا ہے. ڈو ٹیک اے لک, بریک لیتے ہیں. جی جناب, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:05 ہو چکے ہیں. 10 بجے تو ہیڈ لائنز تھی نا, 4 منٹ ہو چکے. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. اور اچھا, ویسے ہم کیوں معیاری وقت کیوں کہتے ہیں؟ معیاری ہم نے بچپن سے غیر معیاری وقت بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ہم نے بچپن سے سنا ہے. اسٹینڈرڈ ٹائم کہلاتا ہے نا, کہیں بھی کسی ملک کا ٹائم مینشن کیا جاتا ہے تو اس کو معیاری وقت اس پوائنٹ وہ معیاری معیار نہیں ہوتا, وہ کوالٹی والا معیار نہیں ہوتا. یہ ایک رائج الوقت, سکہ رائج الوقت والی بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار دا کلیریفیکیشن. شکر میں سمجھا سکی. بالکل آپ نے سمجھایا اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اچھا, یہ باقی یہ ہے کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ ابھی کیا ہے, اس کا حساب کتاب کیا ہے؟ گرمی بہت شدید ہے. کل تو میرے خیال میں 40 کو کراس کر گیا تھا, 42 ہو گیا تھا میرے خیال میں. جی کراچی کی میں یہ بات بتا رہی ہوں, تو سوچیں اندرون سندھ کیا حال ہوگا وہاں پہ. اور ہب سے عجیب سا ویدر ہے. لائک ہم تو سنتے تھے کراچی میں نہیں جی شام میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں بیکاز آف سی ویو کی وجہ سے, سمندر ہے ہمارے پاس. میرے خیال میں جو لوگ سی ویو کے قریب رہتے ہیں شاید ان کو ٹھنڈی ہوا جب نہیں ہوگی تو چلے گی کیسے؟ ہوا کو بھی آرام چاہیے. ویسے آج تک صدف جو صورتحال کراچی میں رہی ہے موسم کے حوالے سے, سب سے شدید ترین وہ 2015 میں تھی, جب رات کو آئی ریممبر
کہ میں ہمارے ایک دوست تھے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت رات کے 10 بجے کا ٹیمپریچر تھا 45. تو یہ اس وقت ہیٹ انڈیکس ایک نیا کانسیپٹ آیا تھا کہ جس کے اندر وہ عربین سی کی ہوائیں بند ہو گئی تھیں اور بڑی تباہی. اور یہ جو آپ کی ٹھنڈی مشینیں ہوتی ہیں نا, ٹھنڈی مشینیں اے سی جنہیں کہتے ہیں, جی, یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ماحولیاتی آلودگی میں اور یہ گلوبل وارمنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے, کیونکہ ان کے جو آؤٹر لگے ہوتے ہیں ان سے جو گرم ہوائیں نکل رہی ہوتی ہیں تو ظاہر ہے دے آر کنٹریبیوٹنگ. اچھا, میں نے دیکھا ہے گھر میں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, پلگس آن کیے چھوڑ دیتے ہیں, چارجنگ ڈیوائس جو ہے بس وہ اس کا جو تار ہے وہ نکال دیتے ہیں ورنہ آن ہے, ٹی وی اسٹینڈ بائی پہ آن ہے, اے سی اسٹینڈ بائی پہ آن ہے, ساری چیزیں آن ہے, بلا وجہ لائٹس کھلی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں بھی نا گھر میں آپ کے ایک ہیٹ انرجی والے جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز تھی بیفور وی موو آن ٹو دا ٹاپ سٹوریز, کہ وہ پہلے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں, کہ جب آپ دروازوں پہ یا اپنے گرلز وغیرہ پہ یا اس طرح سے وہ ٹانگ دیتے تھے, وہ چک کہتے تھے, کیا چک, اس کے اوپر پانی جو ہے وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ کرتے تھے, جو ہوا اس میں سے گزر کے آتی تھی وہ بڑی ٹھنڈی ہوتی. اچھا, اور وہ زیادہ دیر جو ہے نا وہ ایک طریقے سے موئسچر اس میں رہتا تھا ان چکوں میں, اور وہ بڑی خوبصورت بھی لگتی تھی. وہ بڑا دیسی پاکستانی کلچر اس میں سے آتا تھا, لیکن اب وہ کہاں زمانے رہے, اب جدید زمانے آ گئے. تو ٹاپ سٹوریز شامل کر لیتے ہیں. پاکستان کا ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بارڈر ٹریڈ کا آغاز. ایران, افغانستان اور روس کے ساتھ تجارت معاشی مسائل کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. مال کے بدلے مال سے زر مبادلہ ذخائر کی بچت ہوگی. دنیا بھر میں آج یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے. اس سال کا سلوگن پلاسٹک سے درپیش مسائل سے متعلق شعور اجاگر کرنا ہے. پلاسٹک نہ صرف آبی حیات کے لیے موت کا پیغام بلکہ ماحول بھی آلودہ کر رہی ہے. اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. نیشنل گیمز میں ٹیلنٹ کی بہار. جڑواں بہنیں منیشا ملیحا نے ایک ہی کھیل میں 2 گولڈ میڈلز جیت لیے. اچھا جی, جس طرح سے ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا اور اپنے تجزیہ کاروں سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو بارٹر ٹریڈ ہے یہ اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر ایران ان ملکوں میں شامل ہے, بلکہ وہ واحد ملک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز رہیں امریکہ کی جانب سے, اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی سینکشنز ہوں گی تو باقی سب کی ہوں گی. تو سعودیہ ایران کے تعلقات بحال ہو گئے. اس کے بعد جناب ایران نے اس عرصے میں کیا کیا کہ اس نے خود انحصاری کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے, اور پھر یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے مینج کر کے اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل کیا کہ وہ چیزیں مینج کریں. اب یہ ہے کہ جو بارٹر ٹریڈ ہوگا اس میں پیداواری لاگت میں کمی آ سکے گی, اور پھر کروڈ آئل سمیت دیگر یعنی مال کے بدلے مال لیا جائے گا. مال کے بدلے. اشفاق, ایسا کر سکتے ہیں آپ مجھ سے ایکسچینج کر سکتے ہیں چیزیں. میرا تھوڑا سا پرانا فون ہے, آپ کا نیا ہے. بالکل کر سکتے ہیں, بالکل اینڈرائڈ میں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. میں ریسیٹ کر لوں. میں اینڈرائڈ نہیں, اینڈرائڈ سے نہیں کرنا. دیکھیں یہ پوائنٹ ہے, مال کی کوالٹی وہی ہونی چاہیے جس کا بدلہ ملنا ہے. اچھا, میری ایک اور بات سنیے اس کے اندر. اچھا, چکر پتہ ہے کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ یہ جو موویز, انگریزی موویز یا سیریز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا, تو جیل وہاں پر جب دکھاتے ہیں تو وہاں پر اس کے اندر جو آپ کو ٹریڈ کیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے بدلے کوئی دوسری چیز, اور اس طریقے سے. تو وہاں پر بھی اسی طرح سے بارٹر ٹریڈ ہی چل رہی ہوتی ہے, رقم نہیں ہوتی. کس زمانے کی موویز کی بات ابھی ریسنٹ ہسٹری میں میں نام پوچھتی ہوں, آپ ذرا انجم آپ کی رپورٹ دیکھتے ہیں اس حوالے سے. بڑا سوال یہاں پر اہم ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے, لیکن اس کا کنٹریبیوشن ہماری اکانومی کو استحکام دینے کے لیے کتنا ہوگا, کتنا اہم ہوگا, کس طریقہ کار کے تحت یہ اور ہاں یہ پہلے تو یہ طریقہ کار ہوگا کیا, اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر FPCCI زبیر طفیل صاحب. زبیر طفیل صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلی کوئی چیز آتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ بڑی اس کے اندر خوشائند ہوتی ہے, لیکن the devil lies in the details. یہ روپیہ یا پھر کوئی بھی کرنسی, ڈالر, یورو یا برطانوی پاؤنڈ, یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک ویلیو ہے, ایک مستحکم ویلیو ہے. آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کے توسط سے ہو سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کے بدلوں میں چیزوں کا حصول, اس کے اندر کوالٹی پیرامیٹرز, یہ ساری چیزیں صحیح غلط, یہ کیسے طے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ بارٹر ٹریڈ کا ایگریمنٹ جو ہے نا آج سے کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال اب آج بھی جب حکومت نے 1 جون کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت ایران, افغانستان اور رشیا کے ذریعے ہم بارٹر ٹریڈ
کے ذریعے چیزوں امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکیں گے. اس کا میکینزم یہ ہوگا کہ حکومت نے تینوں ممالک کے لیے ایک لسٹ بنائی ہے کہ کون کون سی اشیاء ہے جو ہم ایران سے منگوا سکتے ہیں, افغانستان سے اور رشیا سے. ایران سے منگوانے والی اشیاء میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں, کیمیکلز ہیں, اس کے علاوہ میٹلز ہے, منرلز ہے, کوئلہ ہے, فارماسٹیکل ہے. اب یہ اور جو افغانستان سے ہے, افغانستان سے موسٹلی منرلز ہیں, میٹلز ہے, کوئلہ ہے, سبزیاں ہیں اور پھل ہیں. اور اس کا میکینزم یہ ہوگا کہ یہ یا تو کوئی اسٹیٹ انٹرپرائز کے درمیان معاہدہ ہو سکتا ہے یا پھر دو پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان B2B, بزنس ٹو بزنس. ایک پارٹی ایران میں ہوگی, ایک پاکستان میں ہوگی, وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. اس معاہدے میں وہ اشیاء کا تعین کر لیں کہ کون سی اشیاء ایک آدمی ایران سے ایکسپورٹ کرے گا اور کون سی اشیاء پاکستان سے. تو یہ لمیٹڈ گڈز ہیں جو جن کی ٹریڈ ہوگی, لمیٹڈ گڈز ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا, کوئلہ, منرل, سبزیاں, پھل, ان کے علاوہ نہیں ہوگی ٹریڈ, یہی گڈز ہیں. نہیں, اس میں اسٹیل بھی ہے. سوری, ایران کے اندر جو ہے نا جو سب سے بڑی آئٹم ہے وہ اسٹیل ہوگی, کیونکہ اسٹیل کی انڈسٹری ایران میں بہت بڑی ہے اور ایران کی اسٹیل کی پرائسز جو ہیں وہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو سکتی ہے اگر کوئی چاہے تو. ڈیفینیٹلی کم ہو سکتی ہے. میرا دیکھیے, ایران سے جو بھی بارٹر کا B2B ایگریمنٹ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن ود ان 7 days ہو سکتی ہے. ایک تو بائی روڈ چیزوں نے آنا جانا ہے اور دونوں طرف کے جو تاجر ہیں ان کا آپس میں بہت اسٹرانگ لنک ہے. اگرچہ تجارت نہیں ہو رہی تھی لیکن یہ جیسے سٹارٹ کریں گے 1 ہفتے کے اندر وہاں سے چیزیں ادھر آنا شروع ہو جائیں گی اور اسی طرح پاکستان سے بھی 1 ہفتے یا 15 دن کے اندر گڈز جو ہیں. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے ٹائم ڈیوریشن بھی بتا دی, لیکن کیا یہ یہاں جو بیٹھا کنزیومر ہے اس کو یہ پاکستانی روپے کے لحاظ سے بات کریں یہ کاسٹلی پڑے گا یا یہ اس کے لیے بچت کا سبب بنے گا؟ کیونکہ یہاں تو ہم ڈالر سیو کرنے کے لیے بارٹر کی طرف جا رہے ہیں نا, بارٹر سسٹم کی طرف. دیکھیے ایک تو آپ کے ملک کے اوپر جو ڈالر کی امپورٹ کا جو ہے بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر آپ سٹیل ایران سے منگواتے ہیں تو آپ لوکل کرنسی میں ان کو روپیز میں پے کر سکتے ہیں یا مال کے بدلے مال کے تحت جو ہے وہ آئے گا. اور میرا ایک اندازہ ہے کہ سٹیل کی قیمتیں جو ہے نا پاکستان کے اندر 30 سے 50 ہزار روپے ٹن کے اوپر جو ہے وہ جون کے اندر ہی کم ہو جائیں گی. اور یہ کتنا بڑا ہماری اکانومی میں کتنا بڑا امپیکٹ ڈالے گا اس کو استحکام لانے کے لیے یہ سسٹم اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سسٹم امپلیمنٹ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاکستانی کسٹمر جو ہے وہ اپنے جو بھی چیز خریدنا چاہتا ہے یا ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا کلیکٹر آف کسٹم کے پاس جا کے اپنا کانٹریکٹ کو رجسٹر کرانا ہوگا. وہ جیسے ہی رجسٹر کرا لیتا ہے تو اس کے بعد فوراً ایران سے بھی مال آ سکتا ہے, پاکستان سے بھی آ سکتا ہے اور اس کا یہ ذمہ داری ہے کہ ایک کانٹریکٹ کو 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے اس کو سیٹل کرے کہ جس کا جو مال دینا ہے لینا ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ اسٹیل جو ایران کی اسٹیل انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہاں پہ انرجی کی قیمت پاکستان سے آدھی سے بھی کم ہے. ہاں جی. اور اس وجہ سے ان کی اسٹیل کی پرائس. اچھا سر, ایک اور چیز زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ہمارے جو یہ سرحدوں پر غیر قانونی طریقے سے کافی یہ آلریڈی پہلے سے چل رہا تھا, تو ایک تو وہ مافیا کتنا رکاوٹ اس میں بن سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہم نے پہلے آپ کو پتا تھا کہ گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ کیا تھا اور وہ ایک عرصے پہلے اس پہ کام ہو جانا چاہیے تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل اور امریکی پریشر کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اب یہ جو معاہدہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل پریشر یا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ آر وی ریئلی سیریس اباؤٹ اٹ جو ہم کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بارڈر ٹریڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ نہ ہے اور نہ مجھے نظر آتا ہے کہ ہوگا. ہم اس میں آسانی سے, کیونکہ ایک تو یہ کہ جو
مشکل آتی ہے وہ ڈالر کی آتی ہے کہ آپ ڈالر کیسے بھیجیں گے. اس میں ڈالر کی کہیں بھی یا ڈالر یا یورو کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. جو بھی کرنسی ہے وہ مقامی کرنسی ہوگی. اور آپ نے کہا کہ ایک جو بارڈر سے ٹریڈ ہوتی تھی وہ بڑے پیمانے پہ پہلے اسمگلنگ ہوتی تھی. جب وہ اس لیے ہوتی تھی کہ جب ایران سے امپورٹ الاؤ نہیں تھی تو لازمی ہے کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں. لیکن اگر امپورٹ ہی الاؤ ہو گئی بارٹر ٹریڈ کے اندر تو پھر اس میں اتنا کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ اسمگلنگ کا چینل استعمال کریں. ان کے لیے تو آسان چینل ہے کہ وہ بارٹر ٹریڈ رجسٹر کرائیں اور اس کے مطابق دونوں طرف سے گڈز جو ہیں ایک دوسرے کے ملک میں جائیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق صدر ایف ای سی. اچھا, میرا اس میں نقطہ نظر یہ تھا کہ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور جو ملک آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے رحم و کرم پہ رہیں, یعنی کہ آپ کی معیشت ان کے رحم و کرم پہ رہے اور آپ کو وہ بازو مروڑ کر پھر اپنے اقدامات کرتے جائیں, وہ بھلے جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو, بھلے آئی ایم ایف کے ذریعے, تو پھر وہ کیسے اس چیز پہ خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ان کے ڈالر کی ضرورت ہے. اچھا, آئی تھنک جو نوید قمر صاحب کہہ رہے تھے وہ اٹ از ون آف دی آپشنز ایز ویل. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال ہو جائے تو یہ اچھا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ کافی آپ کی زر مبادلہ کی بچت ہو سکتی ہے. اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی؟ اچھا جی, ذرا ہم صورتحال پہ نظر ڈال لیتے ہیں اور آپ کو ہم بارٹر سسٹم کے حوالے سے بتا رہے تھے اور وہ بڑی ایک لمیٹڈ جی یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسٹیل ہے, پھل, سبزیاں, منرلز, کوئلہ, یہ وہ گڈز ہوں گے جو کہ بارٹر کے ذریعے یعنی ٹریڈ اس کے بدلے دیے جا سکیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے کوئی کاسمیٹک کا سامان منگا لیا ہے اور یہ چیزیں. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر, جہاں پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے نجی یونیورسٹی کی وین کو لوٹ لیا ہے. موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے یہ واردات کی اور یونیورسٹی کی وین میں 4 طالبات, ایک ٹیچر سوار تھے. ہمارے ساتھ افضل خان موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. افضل, بتائیے گا اس واقعے سے متعلق. چورنگی سے کامران چورنگی کی طرف جانے والی سڑک پر یہ واردات پیش آئی ہے اور 2 مسلح ملزمان نے جو وین کے اندر سوار طالبات تھی ان سے موبائل فون, نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لی ہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جو ہے ان طالبات کو لوٹا. یونیورسٹی کی وین میں 4 طالبات اور ایک اسٹاف سوار تھے. ملزمان تصدی سے واردات کی اور طالبات کے جو پرس ہیں اس میں سے پیسے نکالے. ملزمان نے جاتے ہوئے گاڑی کی چابی نکال کر دور پھینکی. پولیس حکام سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے پولیس کی ٹیم کو جائے وقوع کی جانب بھیجا ہے اور متاثرہ شخص افراد سے جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس حوالے سے مزید قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. افضل خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات انہوں نے آگاہ کیا. اچھا جی, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کس کی, حنزہ کی جڑواں بہنوں کی. بہنوں سے یاد آیا جی جی کہ بہنیں جی آپ کی سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں. آپ ان سے لڑیں بھی, جھگڑے بھی, مگر وہ آپ سے دل صاف کر دیتی ہیں اور مشکل وقت میں آپ کی بہنیں ہی آپ کے بڑے کام آتی ہیں. تو خیر اگر وہ سنڈریلا کی اسٹیپ سسٹرز نہ, لیکن آج کل جی لوگ بڑے اب کہتے ہیں نا اوپن مائنڈیڈ ہو گئے. اگر ایسی فیملی بھی ہوتی ہے تو کو ایگزسٹنس کا انہیں پتا ہے, تو انہیں اہمیت پتا ہے سبلنگس کی, چاہے وہ اسٹیپ سسٹرز ہوں, اسٹیپ بردرز ہوں. بہت اچھے سے اب لوگوں کو آ گئی یہ چیزیں, اویئرنیس بہت آ گئی. اب آپ بات کر رہے تھے حنزہ کی جڑواں بہنوں نے جنہوں نے ایک ہی کھیل میں پارٹیسپیٹ کیا اور کیا کیا ہے جی, ووشو کے مقابلوں میں سونے کے تمغے جیتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جڑواں بہنوں نے یعنی کہ ملیحہ اور منیشا نے ایک ہی کھیل میں دلچسپی لی اور پاکستان کے لیے عالمی سطح پر کھیل چکی ہیں. قومی کھیلوں میں منیشا نے 70 کلو گرام اور ملیحہ نے 65 کلو گرام میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. دونوں بہنوں نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں بلکہ ہر کھیل میں بھرپور ٹیلنٹ موجود ہے اور ووشو بھی کراٹے کی ہی قسم ہے, اس میں بھی مکے اور ککس کا استعمال ہوتا ہے. اوہ مائی گاڈ, سو پاکستان کے ہر گھر میں ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ دیکھیں ایک بچی میں نہیں دونوں بچیوں میں. تو یہ دیکھیں دونوں بہنوں نے ایک ہی گیم میں جی بتایا کہ ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. اور ووشو آگے ان کی نظریں ظاہر ہے کہ کافی سارے اس میں ہوتے ہیں, تائیکوانڈو ہوتا ہے, مارشل آرٹس, بڑی بچپن میں بڑی ایسی فلمز دیکھی نا مارشل آرٹس والی. اور اچھا جی, اب ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں. یہ گولڈ میڈلسٹ جڑواں بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملیحہ اور منیشا. سو ویلکم ٹو باخبر سویرا. ملیحہ کون ہے, منیشا کون ہے, بتائیے گا جی. میرا نام ملیحہ ہے
اور میرا نام منیشا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیں جی یہ کیا کارنامہ آپ نے انجام دیا؟ پہلے بتائیں ایک ہی گیم میں آپ دونوں کا شوق، تو کیسے ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن رہی؟ لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. ایک گیم کو چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بچپن سے ہی ساتھ میں پیدا ہوئے، ساتھ میں پلے بڑے، اور ٹوینز مین سیم، اور ہم دونوں کو سیم ہی چیزیں پسند آتی ہے، تو ہم دونوں نے ایک ہی گیم چوز کیا. اچھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ملیحہ آپ کمپیٹ کر رہی ہیں 65 kg میں اور آپ نے منیشا کیا 70 میں، تو یہ انٹینشنل تھا کہ ایک مختلف ویٹ کیٹیگری ٹرائی کی جائے؟ یہ ہمارے کوچز نے پہلے فائنلائز کیا تھا کہ ہم دونوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں کھلائیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم دونوں کو سیم کیٹیگری میں کھلائیں گے تو فائنل ہم دونوں کا ایک ساتھ آ جائے گا. بالکل. تو اس وجہ سے ہمارا ویٹ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ کمپٹیشن میں کیٹیگریز چینج کر دیتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر کھیل لیتے ہیں. اچھا، ایسا کبھی ہوا ہے کہ ملیحہ نے 70 میں یا اوپر کی کیٹیگری میں، یا یہ قربانی آپ کو ہی دینی پڑتی ہے؟ جی ہوا ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے جوڈو کا ایونٹ کھیلا تھا، اس میں ہم نے اس کو اوپن میں کھلایا تھا اور میں نے نیچے والے ویٹ میں کھیلا تھا. اچھا، تو ذرا یہ بتائیں کہ قومی کھیلوں میں کن ٹیموں کے فائٹرز کو شکست دے کر آپ نے گولڈ میڈل جیتے ہیں؟ نیشنل گیمز میں آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ سارے ڈپارٹمنٹس ہی آتے ہیں، آرمی، واپڈا، ریلوے، اور ہماری فائنل اور سیمی فائنل آرمی اور واپڈا کے ساتھ ہی تھی، تو الحمدللہ ہم نے آرمی اور واپڈا کو بیٹ کیا. واہ واہ، زبردست. آل رائٹ. تو اس کے اندر مطلب یہ جو مقابلے ہوتے ہیں اس کے اندر کافی خطرہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جوڈو از ڈفرینٹ، پھر یہ ہے کہ ووشو از ڈفرینٹ، لیکن انجریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کبھی، اور وہ راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں پھر آپ کے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ ایک اسپورٹس ایسا ہے، مارشل آرٹس، اس میں انجریز نارمل ہیں، ڈیلی بیس ہماری انجریز ہو جاتی ہے، تو ہماری باڈی ابھی یوز ٹو ہو گئی ہے. ریسنٹلی ہی ہماری جو ٹائیکوانڈو کی ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھی، اس میں میرا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا اور میرے کچھ فنگرز بریک ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ ان آبسٹیکلز کے ساتھ ہی ہم نے کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے اپنی کمپٹیشنز کے لیے، تو انجریز ہو جاتی ہے، اٹس پارٹ آف گیم. اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے اس گیم میں تو مکے ککس کا استعمال ہو رہا ہے، تو گھر والوں نے نہیں سوچا کہ بچوں یہ کیا شوق ہے، ڈاکٹر بنو، کوئی آرٹسٹ بنو، کیا تم مطلب کبھی روکا گھر والوں نے اس چیز سے اور انہوں نے سپورٹ کیا؟ ڈاکٹر، انجینئر تو سب بنتے ہیں، لیکن مارشل آرٹسٹ بہت کم بنتے ہیں، تو ہماری فیملی نے اس میں ہمیں بہت سپورٹ کیا. سو آج ہم یہاں پہ ہماری فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے اور ہمارے کوچز کی محنت کی وجہ سے ہی ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ لوگ ڈفرینٹ ویٹ کلاسز میں ٹرائی کرتی ہیں تاکہ آپس میں کمپٹیشن نہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ آپس میں ایک کمپیٹیٹیو نیچر تو ہوتی ہے بیکاز یو آر ٹوئنز، تو آپس میں بھی ظاہر پریکٹس وغیرہ ہوتی ہے، اور اس میں کون حاوی آتا ہے ویسے؟ ہم دونوں آلموسٹ جب پریکٹس کرتے ہیں، جی سچ ہی بتائیں گے، ہم دونوں جب پریکٹس کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو، جب ہم فائٹ رنگ میں جاتے ہیں، ہمارے کوچز ہمارے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، پھر ہم دوسرے کو آپس میں فائٹ کراتے ہیں، تو ہم جب بھی رنگ میں جاتے ہیں تو کبھی نہیں سوچتے کہ یہ میری ٹوین ہے یا میری بہن ہے، ہم لوگ ہمیشہ اوپوننٹ کہہ کر فائٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ 50-50 میں ہمارا میچ چلتا ہے، کبھی ایک پوائنٹ لیا تو کبھی دوسرے نے پوائنٹ لیا، ایک دوسرے کو ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ امی نے کسی کو زیادہ سپورٹ کر دیا، ملیحہ کو، یا تو پھر منیشا آپ نے سوچا کہ اب میں اس کو ذرا رنگ میں بتاؤں گی نا کہ کیسے امی سپورٹ کر رہی تھی اس کو، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا آگے. اوہو، یعنی کہ کوئی بات ہے دل میں جس کا بدلہ لینا ہے. ملیحہ، یور تھاٹس؟ Let's see about that. Oh my God. دونوں طرف جی. Bring it on, منیشا. Bring it on. تو ابھی تک کوئی ویسے سیریس ایسی آپ لوگوں میں فائٹنگ کے دوران آپس میں جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سیریس انسیڈنٹ تو نہیں ہوا، یا کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہے بڑی انٹرسٹنگ ہو؟ نہیں، مطلب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ہم دونوں ٹوینز ہیں، تو بچپن میں ہم دونوں میں لڑائی ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی ہم دونوں بیسٹ فرینڈز، بیسٹ ٹریننگ پارٹنرز اور بیسٹ اسٹڈی پارٹنرز ہیں. ہم دونوں آپس میں ہر چیز شیئر کرتے ہیں، ٹریننگ سارا کچھ ساتھ کرتے ہیں، تو یہی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہی بیسٹ سپورٹرز ہیں. اچھا، یہ چیزیں، یہ جو ایک تو یہ ہے کہ
ظاہر ہے کہ جب کوئی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے یا اس طریقے سے تو پیچھے بیٹھ کے دوسرا مشورے دے رہا ہوتا ہے نا, تو کہ یوں کر لیتے ایسے یوں کر لیتے, تو اس کو آپ لوگ کیسے ریسیو کرتے ہیں؟ کہ مطلب یہ پازیٹیولی لیتے ہیں یا پھر غصہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں تم کر لیتے نا, میں تو نہیں کر پائی؟ نہیں, ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوچز اور ہمارے درمیان لینگویج گیپ آ جاتا ہے. تو جب منیشا رنگ میں جاتی ہے تو میرے پیچھے میرے کوچ کے ساتھ منیشا بیٹھتی ہے, جو ہمیں ہمارے کوچ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں تو منیشا ٹرانسلیٹ کر کے مجھے اپنی زبان میں بولتی ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ منیشا مجھے بیک سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اور جب میں اندر رنگ میں جاتی ہوں تو ایک دوسرے کے ہم کوچز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. دیٹس گڈ. یہ بتائیں اب آپ نے کیا بیرون ملک بھی ٹائٹل جیتے ہیں, اور اب فیوچر میں کیا پلاننگ ہے, کیا گولز ہیں؟ الحمدللہ ہم دونوں ایشین سلور میڈلسٹ ہیں. ہم دونوں نے کمپیٹ کیا تھا, 23 کنٹریز کی پارٹیسپیشن تھی, اس میں ہم دونوں نے سلور ون کیا تھا ٹائیکوانڈو میں. اور ریسنٹلی ہم لوگ رشیا گئے تھے ٹریننگ کیمپ کے لیے, اور ہم دونوں کے مطلب فیوچر پلاننگز یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اولمپکس میں, اور پاکستان کا فلیگ رائز کرنا چاہتے ہیں. چلیں وش یو آل دی بیسٹ ملیحہ اینڈ منیشا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اچھا لگا, اور آئی ہوپ کہ آپ بہت ترقی کریں اور آگے پاکستان کا نام روشن کریں. اب ول ٹیک اے بریک کے بعد آتے ہیں. جی خبر دے دیں. خبر یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے پرویز الہی کے بیٹے اور بہوؤں کے خلاف رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. تو ذرا جانتے ہیں ہمارے نمائندے عابد خان سے. عابد بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل جی, ایف آئی اے کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے چپراسی کیسر بٹی نے جو ہے وہ کرپشن سے پیسہ کمایا, اور اس کے تانے بانے راسخ الہی, زہرا اور تحریم الہی سے ملتے ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کیسر بٹی جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے, اور اس نے جو ہے وہ تحریم الہی, زہرا الہی اور راسخ الہی کے ساتھ مل کر کچھ ایسی ٹرانزیکشن, بینکنگ ٹرانزیکشن کی جن کی آج تک کوئی وضاحت نہیں دی جا سکی. تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین, راسخ اور زہرا الہی کے ساتھ 83 اور 5 ملین کی ٹرانزیکشن کی گئی. مجموعی طور پر 129.8 ملین کی ایسی ٹرانزیکشن کی گئی جن کا ابھی تک کوئی وضاحت نہیں دے سکے. اینٹی کرپشن نے جو رپورٹ دی تھی اس کی روشنی میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق, تحقیقات کے مطابق کیسر بٹی جو ہے منی لانڈرنگ میں ملوث پایا گیا ہے, اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کے اکاؤنٹس اور جو ہے وہ ٹرانزیکشن رہی ہے جن کی آج تک جو ہے وہ کوئی ثبوت اور ٹرانزیکشن نہیں دی جا سکی. اپنی رپورٹ میں اس کا یہ کہنا ہے کہ کیسر بٹی کے اکاؤنٹ سے 325 ملین کی رقم چودھری خاندان کو ٹرانسفر ہوئی, اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے. لہٰذا جو درخواست لاہور ہائی کورٹ میں راسخ الہی اور تحریم الہی وغیرہ نے ظاہر کی مقدمہ خارج کرنے کی, اس سے مسترد کی گئی تاکہ ایف آئی اے قانون کے مطابق بھی اپنی کارروائی مکمل کر سکے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے عابد, تھینک یو سو مچ. وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے. اچھا جی, اب ہم بات کریں گے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے, اور اس ساری صورتحال میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رمیز, جنہوں نے پاکستان سے جج بننے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہوا ہے. ساتھ ہی بتائیں کہ یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, انہیں تن سازی کے میدان میں انہوں نے کامیابی پر لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے. اور حال ہی میں تھائی لینڈ میں ہونے والے 3 روزہ اولمپیا, امیچور ایشیا باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں جج کے فرائض انجام دیے ہیں. اور اس ایونٹ میں نوجوان پاکستانی باڈی بلڈرز نے بھی بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. 9 رکنی قومی اسکواڈ نے 33 کیٹیگریز میں 14 گولڈ میڈل سمیت مجموعی طور پر 18 تمغے جیتے. اور محمد مبشر, جن کی عمر صرف 22 سال ہے, انہوں نے بھی بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے جونیئر باڈی بلڈنگ, جونیئر کلاسک فزیک میں 2 گولڈ میڈلز حاصل کیے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رمیز ابراہیم اور محمد مبشر. رمیز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اینڈ مبشر آپ کا بھی شکریہ. بھائی یہ تو بڑا اعزاز ہے, 32 سال کی کم عمری میں آپ کو اتنا بڑا جج بننے کا اعزاز ملا. جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے, احسان ہے الحمدللہ. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. تو بس ہوا یہ کہ ایشیا کے پلیٹ فارم پہ جب میں لاسٹ ٹائم ورلڈ کھیلنے گیا NBBUI کا,
تو جب میں ورلڈ چیمپئن ہوا وہاں پر میں نے بیک ٹو بیک گولڈ میڈلز لیے, پرو کارڈ ون کیا. تو انہوں نے مجھے, جب ہم ٹیم لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ آپ ایز اے جج یہاں پر نامینیٹ ہوئے ہیں اور آپ نے پاکستان کی طرف سے ججنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ ججنگ کری. پھر انہوں نے میرے لیے ایک سرپرائز رکھا ہوا تھا, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا. کیا بات ہے. تو حالانکہ عمر ابھی کتنی باقی ہے لیکن تو وہ انہوں نے مجھے دیا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, کیونکہ وہ میری ایکٹیویٹیز کو کافی ایئر سے دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ. مبشر, ذرا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی تک باڈی بلڈنگ کے جو چیمپئن شپ میں مقابلے, کن کن مقابلوں میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ میرا انٹرنیشنلی فرسٹ تھا. باقی میں 2019 سے ڈسٹرکٹ سے میرا اسٹارٹ ہوا تھا. رمیز بھائی کی کوچنگ میں ہی میں ڈسٹرکٹ سے اسٹارٹ ہوا. ڈسٹرکٹ کھیلے, اوپن چیمپئن شپ کھیلی, پھر کراچی کے ایونٹ کراچی کھیلا, پھر سندھ کھیلا, پاکستان ایتھلیٹک فزکس کھیلی. اس کے بعد پھر یہ ایشیا کا میرا فرسٹ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ماشاءاللہ سے اتنے کور ہو کے آئے ہیں, یہاں پر تو ذرا سی کوئی باڈی بنا دیتا ہے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ لیر ہو کے آ جائے. تو بڑا مطلب کنٹرول کیا آپ لوگوں نے اپنے اوپر, وچ از گڈ. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ مشکل کیا سب سے زیادہ؟ ایکسرسائز کرنا مشکل ہوتی ہے, خوراک پہ ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہر کوئی آج کل کراچی میں دیکھ لیں ہر لڑکے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی اچھی باڈی بن جائے, بس باڈی بنانی ہے, اس کے لیے کوئی بھی کیا چیز سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ ڈسپلن ضروری ہے سب سے زیادہ. پھر ٹریننگ ہو, اچھا کوچ آپ کے پاس, وہ ٹریننگ ڈائٹ تو سب فرسٹ وہی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے, شاید جو جتنی باڈی اس حساب سے کھاتے ہیں آپ لوگ بہت ہیں, ایسے ہی کھاتے ہوں گے. پر ڈے ہمیں تقریباً 7 یا 8 میل لینی پڑتی ہیں, جس میں چکن. انڈے جو مہنگے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں تو گوشت وغیرہ, میٹ وغیرہ اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. بیف لیتے ہیں, چکن لیتے ہیں, اور فش بھی لیتے ہیں, اور فروٹس وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اوٹس میل بھی چل رہی ہوتی ہے. اچھا انہوں نے ذکر کیا آج کل بچوں میں, ٹین ایجرز میں بھی رجحان پایا جاتا ہے, وہ بھی جم جا رہے ہیں, اور پہلا فوکس ان کا یہ ہوتا ہے, حالانکہ ابھی ان کی گروئنگ ایج ہے, ان کا فوکس یہ ہوتا ہے جی تھوڑی سی باڈی بن جائے. تو واٹ از دا رائٹ ایج؟ دیکھیں ایکچولی ہے یہ کہ آج کل جو ہے نا سارے جتنے بھی ہماری یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈلز اور ٹی وی میں جو ہمارے سٹارز آ رہے ہیں تو وہ سارے فزیک بنا کے آ رہے ہیں. جب آپ اپنی ایک فزیک بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے, آپ کے لکس چینج ہو جاتے ہیں, آپ کچھ ویئر کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. تو آج کل ہر لڑکے کا یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ ہم فٹنس کی طرف پاکستان میں موٹیویشن ہائی ہو گئی, لڑکے لڑکیاں سب جو ہے باڈی بلڈنگ آر ٹو ڈفرنٹ. تو لڑکے باڈی بلڈنگ کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ باڈی بلڈنگ وہ کریں گے, ظاہر ہے جب وہ انیشیل وے میں سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کی فزیک چینج ہونا شروع ہوتی ہے, آہستہ آہستہ وہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں. اور باڈی بلڈنگ کے اندر اب جو پہلے تھا وہ وقت نہیں ہے, اب پہلوانی کا دور نہیں ہے, اب باڈی بلڈنگ ایڈوانس ہو گئی ہے. باڈی بلڈنگ کے اندر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آ چکے ہیں جس میں پلیئرز کو کافی اہمیت مل رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ رمیز ابراہیم اور محمد مبشر. رمیز اکثر ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں, تو وش یو آل دا بیسٹ, اور جی سیکھیں اور بہتر طریقے سے اپنی باڈی کو ماڈیفائی کریں. چلیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.